جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی پاک فرماتے ہیں اے جبرائیل تو بڑے بڑے اولوالعزم نبیوں حسینوں کی خدمت تمہیں کیا, کیفا وجدتنی تو نے مجھے کیسے پایا؟ اب حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کلب تو مشارق الارض ومغاربها فلم اجد احدم مثل محمد. یا رسول اللہ میں نے زمین و آسمان چھان مارے, مشرق و مغرب چھان ماری, مگر کسی ایک کو محمد کی مثل نہیں دیکھا, محمد کی مثل نہیں دیکھا. رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ اہل سنت, شان مصطفیٰ. اسی وجہ سے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اسی کا ترجمہ کرتے ہیں, فرماتے ہیں آقا کہا تجدید امر میرے خدا ورزید امر بسیار خوبا دید امر لیکن تو چیزیں دی گئی. یا رسول اللہ میں نے بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے, بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے, مگر سب ہیچ ہیں جو آلہ و بالا. معلوم ہوا جبریل علیہ السلام کا یہ کیا کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل بے مثال بچا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے حضرت علی صحابہ بھی نبی کو بے مثل بے مثال سمجھتے تھے, جبریل نے بھی بے مثل بے مثال کہا, آیا کسی نبی نے ہمارے نبی کو بے مثل بے مثال کہا ہے؟ آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارشاد گرامی سماعت فرمائیے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے, آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران ہو گئے. بے سخت زبان سے نکلتا ہے جس کا ترجمہ مولانا روم سے رحمت اللہ علیہ کرتے ہیں, فرماتے ہیں تو بدین جمال خوبی سرے تورے گر ارامی آرے نی جو گویا جاتا کہ بگوت لن کرانی. یا رسول اللہ آپ اتنا حسین و جمیل ہیں, آپ اتنا حسین و جمیل ہیں, اگر آپ کسی حسن و جمال کے ساتھ جھوم کر ذرا کوہ پر چلیں تو وہ اللہ جس کو میں نے رب عالمی کہا تھا, اللہ نے لڑکرانی کا جواب دیا تھا, وہی اللہ جب آپ کے حکم کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا یا حبیبی عالمی اے محبوب ذرا چہرے سے پردہ ہٹاؤ, مجھے اپنا دیدار کو دکھاؤ. تو حضرات گرامی ثابت ہوا کہ انبیاء کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل بے مثال بچا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں. صحابی مسئلہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو ہم نفل پڑھتے ہیں بیٹھ کر پڑھیں تو کتنا ثواب ہے اور کھڑے ہو کر پڑھیں تو کتنا ثواب ہے؟ نبی پاک نے فرمایا بیٹھ کر پڑھو گے تو ادھورا ثواب اور کھڑے ہو کر پڑھو گے تو پورا ثواب. تھوڑی دیر کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا, نبی پاک نے فرض جماعت کے ساتھ پڑھائے اور سنت پڑھ لی. جب نوافل پڑھنے کی باری آئی نبی پاک نے نفل بیٹھ کر پڑھے اور صحابہ نے کھڑے ہو کر پڑھے. صحابہ بڑے ادب سے عرض کر دیے یا رسول اللہ تھوڑی دیر پہلے آپ مسئلہ بیان فرما رہے تھے کہ کھڑے ہو کر نفل پڑھنا پورا ثواب اور بیٹھ کر پڑھنا ادھورا ثواب. ہم نے تو کھڑے ہو کر پڑھے تاکہ ہمیں پورا ثواب ملے اور آپ نے بیٹھ کر پڑھے, کیا آپ کو پورا ثواب لینے کی ضرورت نہیں؟ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ لاکھوں مثل کو میں تمہاری مثل نہیں, میں اور ہوں تم اور ہو. میں کھڑے ہو کر پڑھوں مجھے دگنا چگنا ثواب ملتا ہے, میں بیٹھ کر پڑھوں پھر بھی مجھے دگنا چگنا ثواب ملتا ہے, میں لیٹ کر اشارے کر پڑھوں پھر بھی مجھے دگنا چگنا ثواب ملتا ہے. لاکھوں مثل کو میں تمہاری مثل نہیں, تم اور ہو میں اور ہوں, میں نبی ہوں تم امتی ہو, امتی کو طاقت نہیں کہ نبی کی مثل بن سکے. میں بے مثل ہوں تم ہم مثل ہو, ہم مثل کو جرأت نہیں کہ بے مثل کی مثل بن سکے. ثابت ہوا حدیث پاک سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل ہیں بے مثال ہیں. اسی وجہ سے مولانا روم سے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ زان سبب فرمود خودرا لیترکم تابے گردایاند کم درداند گھوم. نبی پاک نے جب مسلمانوں سے خطاب
وہاں یہی فرمایا میں بے مثال اور جب کفار سے خطاب فرمایا وہاں فرمایا آنا مثلکم میں تمہارے جیسا بچا تھا۔ مولانا روم سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جب نبی پاک نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا وہاں فرمایا میں بے مثال بچا ہوں، اور جب کافروں سے خطاب کیا وہاں فرماتے ہیں میں تمہارے جیسا بچا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرات گرامی علماء کرام فرماتے ہیں کافروں نے ایک دوسرے کو سمجھا رکھا تھا کہ محمد کے قریب نہ جانا، کیونکہ جو محمد کے قریب گیا بس وہ اسی کا ہو کر رہ گیا، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیتا ہے وہ محمد کا ہو کر رہ جاتا ہے، لہذا محمد کے قریب ہی نہ جاؤ۔ تو کافر نبی سے نعوذ باللہ نفرت کرتے تھے، دور دور رہتے تھے، تو نبی پاک نے کفار سے اس لیے فرمایا کہ میں تمہارے جیسا بچا ہوں کہ تاکہ جب میں ان سے کہوں گا میں تمہارے جیسا ہوں تو یہ اپنے جیسا سمجھ کر میرے قریب آ جائیں گے، جب قریب آئیں گے ایک پل میں ایک نظر سے خدا تک ملا خدا سے ملا دوں۔ اس لیے نبی پاک نے انہیں اپنی طرف راغب کرنے کے لیے فرمایا کافروں سے دور نہ بھاگو، میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں تاکہ یہ میرے قریب آئیں اور جب قریب آ جائیں گے میں خدا سے ملا دوں۔ تو حضرات گرامی ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، بے مثال بشر ہیں، اور نور علی نور بھی ہیں۔ تفسیر بیضاوی شریف کے اندر حضرت امام قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے انبیاء کرام کے اندر دونوں جیسے رکھ دی ہیں، نورانیت بھی رکھ دی اور بشریت بھی رکھ دی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ سراپا نور ہی نور ہے اور ہم بشر سراپا ظلمت ہی ظلمت ہے، ہم ظلمت ہے، اللہ نور ہے۔ نور اور ظلمت آپس میں منافات ہے، تضاد ہے، جہاں ظلمت ہوتی ہے وہاں نور نہیں ہوتا، جہاں نور ہوتا ہے وہاں ظلمت نہیں ہوتی۔ دیکھیے جہاں روشنی ہو وہاں تاریکی نہیں ہوتی، جہاں تاریکی ہو وہاں روشنی نہیں ہوتی۔ تو نور اور تاریکی یہ آپس میں ضدیں ہیں، آپس میں کیا ہے؟ ضدیں ہیں، اجتماع ضدین منع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نور کا، ہم بشر ظلمت سے، اللہ نے ہمیں فیض دینا تھا، ہم نے اللہ سے فیض لینا تھا، مگر ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی نسبت نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے اللہ نے درمیان میں ایک مخلوق پیدا فرمائی جنہیں انبیاء کہتی ہیں۔ اللہ نے انبیاء کرام کے اندر نورانیت بھی رکھ دی اور بشریت بھی رکھ دی۔ نورانیت اس لیے کہ نورانی حالت میں انبیاء کا اللہ سے تعلق ہے، اور بشریت اس لیے کہ انبیاء کرام کا اپنی امت سے تعلق ہے۔ تو انبیاء کرام نورانی حالت میں اللہ سے فیض لیتے ہیں اور بشری حالت میں اللہ کا دیا ہوا فیض اپنی امت میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام کے اندر اللہ نے نورانیت بھی رکھ دی ہے اور بشریت بھی رکھ دی ہے۔ تو حضرات گرامی مولانا روم سے رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلہ کو واضح کرنے کے لیے ایک واقعہ پیش کرتی ہیں، سچا واقعہ ہے، میں یہی بیان کر کے پھر اپنے مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ مولانا روم سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، ایک عورت مکان کی چھت پر بیٹھ کر کوئی کام کاج کر رہی ہے اور اس کا شیر خوار بچہ بھی ساتھ بیٹھا ہے۔ عورت کام میں مصروف تھی، اس کا شیر خوار بچہ گھٹنوں کے بال چلتے چلتے وہ پرنالے کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ ماں نے دیکھا میرا بچہ گرنے والا ہے تو وہ دوڑی پکڑنے کے لیے، بچہ خوف کے مارے پرنالے کی نوک پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب ماں نے سوچا بچہ نادان ہے، اگر میں آگے بڑھتی ہوں یہ خوف کے مارے گر جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اسی پریشانی کی عالم میں دوڑتی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ یہ ماجرا سناتی ہے کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی پرنالے کی نوک پر بیٹھا ہے، اگر میں آگے بڑھتی ہوں وہ خوف کے مارے گر جائے گا، مر جائے گا، کوئی تدبیر فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی گھبرانے کی ضرورت نہیں،
परेशान होने की जरूरत नहीं। एक पड़ोसी का बच्चा ले ले जो तेरे बच्चे की हम उम्र, पड़ोसी का बच्चा उठा ले, उसको मकान की छत पर बिठा दे और करीब बैठ जा, और जब तेरा बच्चा इस बच्चे को देखेगा, एक दूसरे को देखेंगे, तो आपस में वो बोली बोलेगी। जब तेरा बेटा इसे देखेगा, वो कहेगा, यही समझेगा कि ये मेरा हम उम्र है और मेरा हम जिन्स है, हम ज़बान है, हम लिबास है,